السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کا مطلب تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور مکرم مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، عظمت بخشی، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی، جتنی فضیلت اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ان چیزوں میں اہم ترین چیز ہے انسانی عقل۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، دماغ عطا فرمایا، جس کے ذریعے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ نعمت اللہ نے کسی اور چرند و پرند، جمادات وغیرہ کو عطا نہیں فرمائی۔ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں عطا کی کہ جس کے ذریعے انسان جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ روز بروز آگے بڑھتا جائے، ترقی کرتا جائے، یہ کسی اور مخلوق میں نظر نہیں آتا، یہ صرف اور صرف انسان کے اندر ہے۔ اور انسان کے اس عقل کو اور اس دماغ کے استعمال کرنے کو اللہ نے نہ صرف بہتر کہا بلکہ دعوت دی۔ قرآن کے اندر
کہ اے انسانوں، ہم نے جو تمہیں عقل عطا کی ہے، اس عقل کا استعمال کرو، اس کے ذریعے سوچو، سمجھو، تدبر کرو۔ یہ جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اور اس غور و فکر کے بعد ان تمام مخلوقات کے خالق کو پہچانو، خالق تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ آج انسان چاند پر اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور مزید پہنچتا جائے گا۔ یہ سب اسی عقلی صلاحیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ کیوں دوسری مخلوق کبھی ایسا نہ سوچی، نہ پہنچ سکی؟ وجہ یہ ہے کہ دوسری مخلوق کو اللہ نے ایسی عقلی صلاحیت عطا نہیں فرمائی۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان تمام مخلوقات کا خالق ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ الغرض، اس انسانی عقل کے استعمال کی اللہ نے دعوت بھی دی، اور جو اسے استعمال کرتے ہیں اللہ نے انہیں تعریف بھی کی۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی دی ہوئی اس عقلی صلاحیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح غور و فکر نہیں کرتے، صحیح تدبر نہیں کرتے، بلکہ لغویات میں، لہو و لعب میں اپنی عقلی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، یا استعمال ہی نہیں کرتے اپنی عقلی صلاحیتوں کو، صرف ایک عام حیوانوں جیسی زندگی گزار لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ایسوں کی اللہ نے مذمت فرمائی کہ الذین هم فی خوض یلعبون، جو لہو و لعب میں مصروف زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں کہ جس میدان میں بھی ہوں وہ کچھ نیا کر دکھائیں اپنی عقل کے ذریعے، اپنے دماغ کے ذریعے، انسانوں کے لیے نئی سے نئی سہولتیں آراستہ کر کے دیں، اور پھر وہی بات کہ نتیجے میں وہ اللہ تک پہنچیں، وہاں تک نہ پہنچے تو پھر منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ تو جو لوگ اللہ کی دی ہوئی عقلی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس عقل و دماغ کی صلاحیت کو برباد کرتے ہیں۔ ایک ہے استعمال نہیں کرنا، غلط استعمال کرنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برا ہے، اور ایک ہے اس کو برباد کر دینا، عقلی صلاحیت کو مفلوج کر دینا۔ یہ اللہ کے انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نشے کے عادی ہیں۔ نشہ انسان کی عقلی اور دماغی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نشے کو فرمایا رجسن، انتہائی ناپاک چیز ہے، خبیث چیز ہے، من عمل الشیطان، اور یہ خالص شیطانی عمل ہے، نشہ کرنا اور نشے کا عادی ہونا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت سے ہی جن چیزوں کے خلاف بہت ہی شدت کے ساتھ مہم چلائی، اس میں ایک چیز تھی نشہ اور شراب۔ بلکہ آج بھی غیر مسلم مورخین تعریف کرتے ہیں، ہزار دشمنی کے باوجود اسلام سے، پھر بھی تعریف کرتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہودی مذہب بھی تھا، عیسائی مذہب بھی تھا، دیگر اور مذاہب بھی تھے، ہر مذہب میں یا تو نشہ حرام تھا یا ناپسندیدہ تھا۔ اس دور میں بھی کسی مذہب میں نشے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ یہودیت اور عیسائیت میں تو سیدھے سیدھے حرام تھا، لیکن کسی مذہب نے یہ کارنامہ نہیں کر دکھایا کہ انسانیت سے نشہ چھوڑا کے رکھ دیا ہو۔ ناممکن تھا اس زمانے میں۔ نشے کے بغیر انسان نہیں اور انسان کے بغیر نشہ نہیں، دونوں لازم و ملزوم تھے اس زمانے میں۔
صبح نشے سے، شام نشے سے، ان کی تقریب نشے سے، خوشی کی محفل ہو نشہ، غم کا موقع آ جائے نشہ، وہ تنہائی میں ہو تو نشہ، مجلس میں بیٹھے ہو تو نشہ، دن کی روشنی ہو رات کا اندھیرا ہو، نشے ہی نشے میں رہا کرتے تھے۔ نشے کے بغیر ان کی زندگی کا تصور نہیں تھا، عرب میں بھی اور عجم میں بھی، عرب میں تو خاص طور سے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ نشہ ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بری لت کو اور بری عادت کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برائی کتنی زیادہ معاشرے میں اندر تک داخل ہو گئی تھی کہ اور برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے صرف ایک حکم دیا اور برائی کو حرام کر دیا۔ بدکاری کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، وہ فحش ہے، وہ برا کام ہے۔ چوری اور ڈکیتی کے بارے میں یک بارگی اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ وہ حرام ہے اور جو کرے گا اس کی یہ اور یہ سزا ہے۔ صاف طور پہ تمام برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی حکم دیا، لیکن شراب اور نشہ یہ ایک ایسی برائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں اسے حرام نہیں کہا، کیونکہ اس برائی کا چھوڑنا یا اس کا چھوٹنا آسان نہیں تھا معاشرے میں۔ اسی لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ بات نشے کی ہے تو اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور کچھ انسانوں کی نظر سے انسانوں کا نفع بھی ہے، اللہ کی نظر سے نہیں، انسانوں کی نظر سے۔ جیسے بعض انسان کہتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد کچھ تھکاوٹ سی دور ہو جاتی ہے، جو کہ خواہ کی ایک غلط فہمی ہے۔ ظاہری تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اندرونی اعتبار سے وہ ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے اس نشے کی وجہ سے۔ اندرونی نقصان کو وہ نہیں دیکھ رہا، ظاہری تھکاوٹ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ جملہ کہتے ہیں، تو اللہ نے وہی جملہ انہی کی زبان سے کہا کہ تمہاری نظر میں بظاہر کچھ فائدہ ہے لیکن ہے بڑا اس میں نقصان اور بڑا گناہ۔ یہ پہلا مرحلہ تھا شراب کے بارے میں۔ جو عقل مند تھے، جو سمجھدار تھے، انہوں نے اسی وقت دوری اختیار کر لی اس پہلے ہی حکم سے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ عمل ہے تو اس سے دوری اختیار کر لی جائے۔ جب کچھ طبقے نے شراب سے کچھ نفرت پیدا کی اپنے دل کے اندر اور کچھ دوری اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کچھ دنوں کے بعد سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو تو شراب کے قریب تو نماز کے قریب بھی نہ جانا، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہ آنا۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے مرحلے میں ذرا اور پابندی لگی کہ ایک آدمی اگر ظہر کے بعد شراب پیے گا عصر تک اس کا نشہ اترنا ناممکن، لہذا اب وہ ظہر کے بعد شراب پینا بند، کیونکہ اسے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے بعد بھی نہیں پی سکتا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کے پاس 2 ہی وقت بچا، یا تو عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، کیونکہ ان 2 وقتوں میں اگر وہ شراب پیا تو شاید آگے آنے والی نماز سے پہلے اس کا نشہ اتر جائے۔ تو وہ لوگ جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے یا نشے کے ساتھ رہتے تھے، اب دوسرے مرحلے میں اتنی پابندی ان پر لگی کہ اب پورے 24 گھنٹے میں صرف 2 ہی وقت وہ شراب کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ایک بڑے طبقے نے شراب سے دوری اختیار کر لی کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ اس حالت میں اپنی عبادت کے قریب بھی نہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ایک بڑا طبقہ ان 2 مرحلوں میں اپنے آپ کو نشے سے دور کر لیا اور نفرت آ گئی دل کے اندر اور ایک ماحول بنا نشے کے خلاف، تو پھر تیسری آیت سورہ مائدہ کی اللہ نے نازل کر دی جو خطبے میں پڑھی گئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب کے ساتھ اللہ نے جوئے کا اور کچھ اور گناہوں کا ذکر کیا اور فرمایا اب یہ بالکل حرام، اب اس کے قریب بھی نہیں آنا ہے کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، اور فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، اس سے اجتناب کرو۔
چنانچہ یہ تیسری آیت نازل ہوئی، اور جن کے گھروں میں ابھی تک شراب تھی وہ شراب کے مٹکے اٹھا کے لا کر اپنے گھروں کے باہر پھوڑ دیا مٹکوں کو، اور شراب کو نالیوں میں بہا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک بڑی حکمت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم سے شراب کو چھڑا دیا جس قوم سے نہ یہودیت چھوڑا سکی، نہ عیسائیت چھوڑا سکی، نہ کوئی دنیا کا دوسرا مذہبی رہنما چھوڑا سکا۔ یہ کارنامہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ کی ابتدائی شدید ترین مہم میں سے یہ مہم تھی کہ لوگوں کو نشے سے دور کیا جائے، کیونکہ ساری شریعت اللہ نے فرمایا ہم نے عقل والوں کے لیے اتاری ہے، جگہ جگہ قرآن میں ہے، لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لقوم یتفکرون، لقوم یتقون، کہ یہ شریعت، یہ قرآن، یہ قوانین، یہ احکام ان کے لیے ہیں جو عقل استعمال کریں، ان کے لیے ہیں جو تدبر کریں، ان کے لیے ہیں جو غور و فکر کریں، ان کے لیے ہیں جو یہاں آئیں اور علم حاصل کریں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل و خرد کی حفاظت کر رہے ہوں، کیونکہ جب اس پر پردہ پڑ گیا نشے کے ذریعے، عقل پر اور خرد پر اور دماغ پر، تو پھر نہ وہ شریعت سمجھے گا، نہ شریعت کے قریب آئے گا، نہ عمل کرے گا، نہ کفر ایمان پہچانے گا، نہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رہے گی۔ یہ ساری صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عقلوں کو صاف کیا، عقل و دماغ کو خراب کرنے والی چیزوں کو حرام کیا، اس کے بعد پوری شریعت مطہرہ اللہ نے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ لہذا ایک بدترین گناہ اس روئے زمین پر وہ ہے نشہ کرنا، نشے کا عادی ہونا، جس کو قرآن کریم کے مختلف مقام پر اللہ نے شرک کے برابر تذکرہ کیا۔ جہاں شرک کا تذکرہ کیا وہاں نشے کا تذکرہ کیا، اور مختلف احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان گناہوں کا ذکر کیا کہ جو گناہ برگزیدہ اور مقدس راتوں میں معاف نہیں کیے جاتے، ان میں شرک کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو شرابی نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ان مقدس راتوں میں، مقدس گھڑیوں میں بھی ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ بدترین گناہ ہے شراب نوشی اور کسی اور طریقے سے نشے کا عادی ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس نشے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، بغض و عداوت ڈالنا چاہتا ہے، اور دوسرا نقصان وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر اور نماز سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا نشے کے عادی ان کے اندر یہ دو خرابیاں ہر حال میں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ انتہائی بد اخلاق، لڑاکو قسم کا ہوگا، بد زبان، ذرا سی بات پر بدگوئی، گالیاں، لڑنے کے لیے تیار، اور ایسی ویسی لڑائی نہیں، سیدھا قتل کی باتیں کرنے والا، یہ نشے کا عادی ضرور ایسا ملے گا۔ اور دوسرا نشے کا عادی اللہ کے ذکر اور نمازوں سے دور، اسے نہ مزہ آئے گا نماز کا، نہ اس کو توفیق ملے گی، اور نہ کبھی اس کے عقل و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے عبادت جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، جس کا سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سوال ہونے والا ہے۔ ان تمام سے غافل ایک عجیب لاپرواہ زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا نشہ کرنے والا۔ تو یہ دو برائیوں کی ضمانت نے تو قرآن نے خود لی ہے، ایک تو یہ کہ وہ لڑاکو بد اخلاق قسم کا ہوگا، اور دوسرا اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادتوں سے دور۔ اللہ پھر سوال کر رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے انسانوں بتاؤ اب بھی باز رہو گے اس برائی سے، کہ جو برائی تمہیں انسان تک نہیں رہنے دیتی، تمہیں حیوان بنا دیتی ہے، کیا اب بھی باز رہو گے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے، کچھ دنوں پہلے شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم، ہر کچھ دن پہ کہیں نہ کہیں قتل کی وارداتیں ہو رہی تھیں جو انتہائی تشویشناک تھیں، سرکاری محکمے کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ چنانچہ ادھر مہینے بھر کے اندر 20-25 دن کے اندر مختلف مسلم تنظیموں نے سروے کیا، میدان عمل میں اتر کے بالکل زمینی رپورٹ جو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، مسلم جماعتوں اور تنظیموں نے خاص طور سے مسلم محلوں کے اندر، تو نتیجہ
یہ نکالا ہے۔ اترے تھے وہ یہ جاننے کے لیے کہ قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے، اور چونکا دینے والی رپورٹ یہ آئی ہے کہ مسلم محلوں میں 40 سے 50% مرد نشہ کرتے ہیں۔ یہ چونکا دینے والی رپورٹ ہے بالکل۔ 40 سے 50% مرد نشہ کرتے ہیں۔ ان گھر کی عورتوں نے رو رو کے بلک بلک کے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ان میں نوجوان مرد بھی ہیں اور گھر کے ذمہ دار بھی ہیں، باپ کے درجے کے بھی مرد ہیں، دادا کے درجے کے بھی مرد ہیں۔ وہ راتوں میں نشہ کر کے گھروں میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھروں کا ماحول انتہائی خراب۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ گھروں میں آتے ہیں۔ ہم چونکہ مرد ہیں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہمیں ایک مرد دیکھنا چاہتی ہیں، ایک سنجیدہ ان مزاج کا ایک انسان، صحیح فیصلے کرنے والا اور صحیح باتیں سن کر صحیح باتیں بتانے والا ایک انسان دیکھنا چاہتی ہیں ہمیں۔ اسی طریقے سے گھر کے بچے ایک سنجیدہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں۔ یہ جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھروں میں جاتے ہیں، نفرت آ جاتی ہے ان کے دلوں میں، یہ بھی کوئی مرد ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے جو آ رہا ہے شراب پی کے گھر میں، اسے میں کس منہ سے باپ بولوں؟ وہ بیوی کہتی ہے اسے میں کس منہ سے شوہر سمجھ کے اس کی خدمت کروں جو اس طریقے سے حیوان بن کے گھروں میں آ رہا ہے، بالکل گالی بکتے ہوئے اور نہ جانے کیا کیا فحش قسم کے الفاظ بکتے ہوئے گھر میں آ رہا ہے، اور جو سامنے آیا جیسا سمجھ میں آیا اس سے گفتگو کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، روز مرہ کا معمول ہے۔ بچے تنگ ہیں ایسے باپوں سے، عورتیں تنگ ہیں ایسے شوہروں سے، بہنیں تنگ ہیں ایسے بھائیوں سے کہ یہ کہیں مر کے ختم ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ انہی گھروں کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ نہ کما رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے پیسے کھینچ کے شراب پی رہے ہیں، جا کر گھروں میں دن بھر پڑے رہتے ہیں، رات بھر چبوتروں پہ مجلسیں آباد کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، حقے پیتے ہیں بیٹھ کے، اور گھروں میں دن بھر پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ گھر کی عورتیں مجبور ہو کر گھروں سے باہر نکل رہی ہیں کمانے کے لیے، معمولی ملازمتیں کر رہی ہیں۔ یہ تمام مسلم بستیوں کا یہ ایک سروے ہے اور یہ رپورٹ ہے، اور خاص طور سے سلم بستیوں کا تو وہ صورتحال ہے، بس اللہ بچائے، اللہ بچائے، اتنی تشویشناک صورتحال ہے۔ عورتیں گھروں سے صبح نکل رہی ہیں کمانے کے لیے، ساس نکل رہی ہے، بہویں نکل رہی ہیں، بیٹیاں نکل رہی ہیں، معمولی قسم کی ملازمتیں ہیں، بہت گھٹیا درجے کے کام ہیں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، وہ کرنے پر مجبور ہیں اپنی شرم و حیا کو بچاتے ہوئے کسی طریقے سے، کہ بس کسی طریقے سے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہو جائے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ ہو جائے، اور مرد شراب کے عادی بنے بے شرم اور بے حیا ہیں۔ یہ ایک رپورٹ ہے، 40 سے 50% تک، بعض تنظیموں کی اس سے بھی زائد فیصد نکالا ہے ان لوگوں نے، 70% تک چلے گئے کہ مرد حضرات نشہ کر رہے ہیں، نوجوان حضرات نشہ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے دور رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف واضح بغاوت ہے، یہ واضح بغاوت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ ہم کس منہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے آخرت کے میدان میں اگر ہم نے زندگی گزاری ہوگی اس طرح کے نشے کی حالت میں؟ نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں کے بارے میں جو سروے آیا کہ صرف شراب ہی نہیں، شراب سے بھی ان کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، چرس ہے، افیون ہے، گانجا ہے، اور اس قسم کے جتنی نشے کی چیزیں ہیں وہ سب کے عادی ہیں نوجوان، اور اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ یہ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹروں کا واضح طور پہ انتباہ ہے کہ نشے کے عادی کو ضرور یہ فلاں اور فلاں بیماریاں لگیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان کی شادیاں ہوں گی، جب ان کے ابھی معصوم بچے ہوں گے اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان بیماریوں کی وجہ سے، اور بیماریاں انہوں نے پالی ہیں خود نشے کا اپنے آپ کو عادی بنا کر، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے بچوں پہ ظلم کیا، اپنے ماں باپ پہ ظلم کیا، اور پورے مذہب اسلام کے لیے ایک شرمندگی کا سبب بن گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سروے رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ راتوں میں جو بیٹھک ہو رہی ہے نوجوانوں کی، ایک کو دیکھ کے دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، اس طریقے سے پوری کی پوری ٹیم نشہ کر رہی ہے۔ کوئی ایک چرسی آتا ہے نشہ کرنے والا اس میں، اور تمام کو چرسی بنا رہا ہے۔ یہ ایک کو دیکھ کے مختلف قسم کے سارے راتوں میں جاگنے والے نوجوان اس کے عادی بن رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے گھر کے بڑے ذمہ دار افراد نوجوانوں پر پوری نظر رکھیں، رات دیر گئے تک باہر نہ رہیں، گھر میں دیر گئے تک نہ آئیں، بلکہ رات ہوتے ہی اول مرحلے میں گھر کی طرف آ جائیں، پوری سختی کریں، ورنہ اچھی طرح یاد رکھیں رات دیر گئے تک یہ کسی مسجد میں نفل نہیں پڑھ رہے، یہ کسی دینی مجلس میں کوئی تقریر نہیں سن رہے، کوئی علم حاصل کرنے والی باتیں نہیں سن رہے، یہ صرف آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اس وقت نوجوان رات دیر گئے جو گھروں سے باہر ہیں صرف آوارہ گردی کر رہے ہیں، نشے کی مجلسیں ہیں ان کی، اور اسی طریقے سے جوا کھیلنے کی مجلسیں ہیں ان کی، اس میں تمام چر جو ہے اپنی راتیں ضائع کر رہے ہیں، اور جہاں یہ ہوگا وہاں قتل و غارت گیری کے واقعات بھی ہوں گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا بد اخلاق ہوں گے، لڑاکو مزاج کے ہو جائیں گے، چنانچہ اس کے نتیجے میں شہر میں قتل و غارت گیری کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوانوں پر گھر کے بڑے افراد پوری نظر رکھیں۔ حد یہ ہے نہ صرف رپورٹ بلکہ باقاعدہ انٹرویو ہے لائیو، 12 سے 15 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں گھر سے باہر، پتہ نہیں ہے گھر کے ماں باپ کو، 12 سے 15 سال کے بچے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں، سستا نشہ، جتنی ان کی جیب اجازت دے رہی ہے اتنی ہی، لیکن سستا سمجھ کے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج وہ سستا نشہ کر رہے ہیں، کل بہت بڑے شہر کے چرسی نکلیں گے وہ، اور پورے خاندان، پوری قوم اور پورے مذہب کے لیے بدنما داغ بننے والے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھیں، گھر کے ذمہ دار افراد سمجھیں، مرد بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں، عورتیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ نوجوانوں کے جو اوقات گزر رہے ہیں گھر کے باہر کہاں گزر رہے ہیں، کن کاموں میں گزر رہے ہیں، کن کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس بات کی پوری تحقیق اور تفتیش ضروری ہے۔ کالج کے اندر بھی شکایتیں آئی ہیں کہ وہاں چرس وغیرہ تو نہیں لے جا رہے ہیں، سگریٹ نوشیاں ہو رہی ہیں تعلیم گاہوں کے اندر، اور بالکل ابھی جو ہے بچے 7ویں کلاس 8ویں کلاس 9ویں کلاس کے بچے ہیں، مسلم اسکولوں کے اندر پیچھے کی جانب جا کے چھپ کے سگریٹ نوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ آج سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، کل جب اور 2-4 سال مسئلہ آگے بڑھے گا وہ شراب تک پہنچیں گے۔ جیسے بات حقے پہ چلی تھی، حقہ فلیور ہے، یہ ہے، الا ہے، بلا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آج تمام حقے پینے والے چرسی بن رہے ہیں، تقریباً تمام۔ لہذا یہ حقے پہ ہی روکا جائے، یہ سگریٹ پہ ہی روکا جائے، اور خالی روکا نہ جائے بلکہ جتنا ہو سکے سختی کا معاملہ کیا جائے، تاکہ یہ ایک صحیح معنوں میں گھر کے ذمہ دار افراد بنے۔ کل ماں باپ جب بوڑھے ہوں تو گھر کی ذمہ داری اٹھانے والے بنے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھانے والے بنے۔ ایسا نہ ہو چرسی بن کر، شرابی بن کر، ماں باپ ضعیف ہیں، ابھی زندہ ہیں اور انہی کا جنازہ اٹھ گیا، مختلف بیماریوں میں اپنے آپ کو لت پت کر کے، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کا سارا ستون گر گیا تو گھر گر گیا۔ تو گھروں کو گرانے والے بن رہے ہیں یہ نوجوان جو نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی جھجک کے اپنے نوجوان لڑکوں پر پوری نظر رکھیں۔ ان کے اسکول کا کیا ماحول ہے، وہاں ان کے بیٹھنے والے ساتھ میں دوست کیسے کس مزاج کے ہیں، اس پر بھی نظر رکھیں۔ اور اگر اسکول کے علاوہ کی جو ان کی مصروفیات ٹیوشن وغیرہ کی ہیں، بعض مقامات پہ ٹیوشن کے مقام پر جا کے بچہ بگڑا ہے، اسکول میں ٹھیک تھا، گھر کے اندر ٹھیک ہے، لیکن ٹیوشن کے مقام پہ لگا کے والدین غافل ہو گئے کہ بس کچھ گھنٹوں کے لیے ٹیوشن کے لیے جا رہا ہے، وہاں بگاڑ کا سبب بن گیا، وہاں بد اخلاق ہو گیا جا کر اور بری عادتوں کا عادی بن گیا۔ وہاں پر بھی نظر رکھے مکمل، اور رات میں جتنا ہو سکے پابندی لگائیں۔ پولیس کے ڈنڈے کھانے سے اچھا ہے کہ آپ کی گالیاں سے یا آپ کے سخت الفاظ سن کر وہ گھر میں بیٹھ جائیں۔ اس میں عزت ہے، اس میں شرافت ہے، اس میں تو بے عزتی ہے اور اس میں بے حیائی ہے، ان کے ڈنڈے مار کھا کے اور گھروں کی طرف بھاگنا، یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے آپ کو بدنام کرنا، اپنے والدین کو بدنام کرنا، اپنے خاندان کو بدنام کرنا، اور سب سے بڑی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے نشوں سے خود بھی بچیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غیر اخلاقی تمام سرگرمیوں سے اور عادتوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خیر اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔